آج ہم آپ کو حضرت عمر ابن الخطاب کے دور خلافت کے ایسے واقعات سنائیں گے جسے تاریخ میں عدل و انصاف کی عظیم مثال سمجھا جاتا ہے۔ یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ اسلام میں قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ عام آدمی ہو یا کسی گورنر کا بیٹا۔ اس زمانے میں عمر ابن العاص مصر کے گورنر تھے۔ ایک دن ان کے بیٹے نے ایک مصری نوجوان کے ساتھ گھڑ دوڑ کا مقابلہ کیا۔ مقابلے میں مصری نوجوان جیت گیا۔ گورنر کے بیٹے کو اپنی شکست برداشت نہ ہوئی۔ غرور اور تکبر میں آ کر اس نے مصری نوجوان کو کوڑے مارے اور کہا، میں معزز لوگوں کے بیٹے سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے باپ کے منصب اور طاقت پر فخر کر رہا تھا اور سمجھتا تھا کہ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مار کھانے والا مصری نوجوان انصاف کے لیے مدینہ پہنچا۔ وہ سیدھا خلیفہ وقت حضرت عمر بن الخطاب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں ظلم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً مصر کے گورنر عمر ابن العاص اور ان کے بیٹے کو مدینہ طلب کیا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو حضرت عمر نے مظلوم مصری نوجوان کو کوڑا دیا اور فرمایا، جس نے تمہیں مارا تھا تم بھی اسے اسی طرح مارو۔ مصری نوجوان نے گورنر کے بیٹے سے اپنا بدلہ لیا اور اسے کوڑے مارے۔ جب بدلہ پورا ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے جو آج بھی انصاف کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا۔ یہ جملہ دراصل حکمرانوں، افسروں اور طاقتور لوگوں کو تنبیہ تھا کہ کسی انسان کو اس کی حیثیت یا طاقت کی وجہ سے دوسروں پر ظلم کرنے کا حق نہیں۔ دوسرا واقعہ، حضرت عمر فاروق اور قیصر روم کے سفیر کا ایمان افروز واقعہ۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل، سادگی اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کی ایک عظیم مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو چکی تھی۔ شام، عراق، مصر اور دیگر علاقوں میں مسلمانوں کی فتوحات کی خبریں دور دور تک پہنچ رہی تھیں۔ اس وقت روم کی عظیم سلطنت کا حکمران قیصر تھا۔ اسے حیرت تھی کہ آخر وہ کون سی طاقت ہے جس نے عرب کے ایک سادہ معاشرے کو دنیا کی بڑی قوت بنا دیا ہے۔ قیصر نے حقیقت جاننے کے لیے اپنا ایک سفیر مدینہ منورہ بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے اور ان کے طرز حکومت کا مشاہدہ کرے۔ سفیر مدینے پہنچا۔ اس کے دل میں، اس کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ اتنی بڑی سلطنت کا حکمران یقیناً شاندار محل میں رہتا ہوگا، اس کے ارد گرد محافظوں کا ہجوم ہوگا اور دربار بڑی شان و شوکت والا ہوگا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، تمہارے خلیفہ عمر کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ خلیفہ اس وقت شہر میں موجود ہیں، تم انہیں تلاش کر سکتے ہو۔ سفیر حیران ہوا کہ نہ کوئی شاہی محل ہے، نہ دربان اور نہ ہی کوئی خاص پہرا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتا ہوا شہر کے باہر پہنچا۔ وہاں اس نے ایک درخت کے نیچے ایک شخص کو زمین پر لیٹا ہوا دیکھا۔ اس کے پاس نہ کوئی محافظ تھا اور نہ کوئی خادم۔ لوگوں نے بتایا، یہی امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں۔ سفیر یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک کے حکمران کو اس نے ایک درخت کے سائے میں بے فکر سویا ہوا پایا۔ وہ بے اختیار کہہ اٹھا، اے عمر، تم نے عدل کیا، اسی لیے امن میں رہے، اور امن میں رہے تو سکون سے سو گئے۔ سفیر نے سوچا کہ جن حکمرانوں کے محلات میں
ہزاروں محافظ ہوتے ہیں، وہ بھی خوف میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن یہ شخص پوری سلطنت کا حاکم ہونے کے باوجود بغیر کسی محافظ کے سکون سے سو رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف عدل و انصاف ہے۔ یہ منظر اس کے دل پر اتنا گہرا اثر چھوڑ گیا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، ان کے عدل اور اسلامی تعلیمات سے بے حد متاثر ہوا۔ تیسرا واقعہ حضرت عمر فاروق اور بوڑھی غیر مسلم عورت کی زمین کا واقعہ۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل، انصاف اور غیر مسلم رعایا کے حقوق کی تحفظ کی ایک عظیم مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ مختلف شہروں میں نئی مساجد، سرکاری عمارتیں اور عوامی سہولیات تعمیر کی جا رہی تھیں۔ اسی دوران ایک شہر میں مسجد کی توسیع کی ضرورت پیش آئی۔ مسجد کے ساتھ ایک بوڑھی غیر مسلم عورت کا چھوٹا سا گھر اور زمین تھی۔ مقامی حکومت نے مسجد کی توسیع کے لیے اس عورت سے زمین خریدنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنی زمین فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی آبائی زمین سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ کچھ اہلکاروں نے یہ سمجھا کہ چونکہ مسجد کی توسیع ایک نیک کام ہے، کچھ اہلکاروں نے یہ سمجھا کہ چونکہ مسجد کی توسیع ایک نیک کام ہے، اس لیے عورت کی رضامندی کے بغیر بھی زمین لے لی جائے۔ چنانچہ زمین مسجد میں شامل کر دی گئی۔ جب بوڑھی عورت کو احساس ہوا کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو وہ مدینہ منورہ پہنچی اور براہ راست خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی شکایت پیش کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری بات توجہ سے سنی، پھر متعلقہ گورنر اور ذمہ دار افراد سے وضاحت طلب کی۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ واقعی عورت کی اجازت کے بغیر اس کی زمین مسجد میں شامل کی گئی تھی۔ حضرت عمر کو یہ سن کر سخت افسوس ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام کسی غیر مسلم کے حق پر بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے فوراً حکم دیا کہ اگر زمین مالک کی رضامندی کے بغیر لی گئی ہے تو اسے واپس کیا جائے، چاہے مسجد کی تعمیر میں تبدیلی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ چنانچہ حکم کے مطابق زمین کا حصہ مسجد سے الگ کیا گیا اور بوڑھی عورت کو اس کی ملکیت واپس کر دی گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس غیر جانبدارانہ انصاف اور حق پسندی سے وہ عورت بہت متاثر ہوئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اسلام میں انصاف صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل کا چوتھا واقعہ۔ حضرت عمر فاروق اور اپنے بیٹے پر حد شرعی نافذ کرنے کا واقعہ۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل، تقوی اور اللہ کے قانون کے سامنے اپنی ذات اور خاندان کو بھی برابر سمجھنے کی عظیم مثال ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے جن کا نام حضرت عبد الرحمن بن عمر بیان کیا جاتا ہے، مصر میں مقیم تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ایسی مجلس میں شامل ہو گئے جہاں شراب پی گئی۔ بعد میں ان سے یہ لغزش سرزد ہو گئی اور معاملہ مصر کے گورنر عمر ابن العاص کے سامنے پہنچا۔ گورنر نے اسلامی قانون کے مطابق ان پر حد جاری کی، کوڑے لگائے گئے اور سزا نافذ کر دی گئی۔ بظاہر معاملہ ختم ہو چکا تھا، لیکن جب یہ خبر مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو مدینہ طلب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ چونکہ وہ خلیفہ وقت کے بیٹے تھے، اس لیے لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ عام لوگوں جیسا سلوک نہیں ہوا۔ یہ رعایت بڑھتی گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ پوری امت پر واضح ہو جائے کہ اللہ کے قانون کے سامنے خلیفہ کا بیٹا اور ایک عام آدمی برابر ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو سخت تنبیہ کی اور ان پر سزا نافذ کروائی۔
بعض تاریخی روایات میں ذکر ہے کہ سزا کی شدت اور بیماری کی وجہ سے بعد میں ان کا انتقال ہو گیا، جبکہ بعض مورخین نے اس واقعے کی بعض تفصیلات پر اختلاف بھی کیا ہے۔ تاہم اس واقعے کا بنیادی پیغام یہی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے لیے کوئی خاص رعایت قبول نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان کے خاندان کا کوئی فرد بھی جرم کرے تو اسے وہی سزا ملنی چاہیے جو کسی عام مسلمان کو ملتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک عدل کا تقاضا یہی تھا کہ قانون سب کے لیے یکساں ہو، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تاریخ میں انصاف کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ نہ رشتہ داری، نہ منصب اور نہ اقتدار، کوئی چیز بھی حق اور انصاف کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی۔